اپوزیشن بوکھلائی ہوئی ہے کہ جو لوگ کہتے تھے سب سے آخری جو ان کے پاس جو بچا ہوا تھا ایک بہانہ کہ انجینئر رشید صاحب آپ کو صحیح سے ریپرزینٹ نہیں کر سکتے ہیں, وہ پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتے ہیں. تو جب انہیں یہ لگا آج کہ وہ پارلیمنٹ بھی گئے اور انہوں نے وہاں پہ سینٹیمنٹ, ڈیولپمنٹ, کشمیریت سب چیزوں کے ریلیٹڈ بات کی تو وہ بوکھلائے ہوئے ہیں. تو باقی کچھ نہیں ہے, ہم سمجھ تندرست لگ رہے تھے. بات انہوں نے کی, لیکن جو بات انہوں نے کشمیر ریزولیوشن کی بات کی, جو انہوں نے راج شماری کی بات کی, جو انہوں نے بار بار یہاں کشمیریوں کو پتہ نہیں کتنے 100 بچوں کو یہاں ایف آئی آر لگا ہے, جو ایموشنلی لوگوں کو سڑکوں پہ چلانے کی بات ہو گئی, یا کہیں بھی جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ ایموشنل بلیک میل. ایسی حریف تھے تو ہمارا دشمن کوئی نہیں ہے, ذاتی دشمنی کوئی نہیں ہوتی ہے ہماری. اور دوسرا جہاں تک انہوں نے جو ہمارے لیڈر کے اوپر کچھ الزامات لگائے یا جو وہ اٹیک کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں لوگوں نے جو ہے جون میں ہی جس وقت پارلیمنٹ الیکشن ہوا اس وقت لوگوں نے جو ہے اپنے ووٹ کے ذریعے ان کو جواب دیا ہے. اور رشید صاحب, انجینئر رشید صاحب کی کارکردگی لوگوں کے سامنے ہے, اور دیا گیا ہے فیک ہیرو کا وہ کردار نبھانے کے لیے باہر الیکشنز میں آ گئے. ہمارے خلاف جب میں الیکشن لڑ رہا تھا مجھے ایک عجیب کیفیت ہو گئی, یہ آ گئی کہ میں حیران ہوا تھا کہ دیکھیے یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں سبھی سب جڑس ہیں. انجینئر رشید صاحب جس وقت بھی, چاہے وہ انٹرم بیل پہ باہر آئے, چاہے انہیں کسٹڈی پیرول ملا, ہمیں اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑی. ملک کا سب سے بہترین وکیل ہمیں جو ہے ہائر کرنا پڑا. اس کے بعد ہمیں دلی ہائی کورٹ جانا پڑا, پھر سپریم کورٹ سے کلیریفیکیشنز لانی پڑی. تو کتنی محنت ہمیں لگی تو یہ ایک خدا ہی جانتا ہے. لیکن کرتے ہم لوگوں کے ساتھ ہیں, لیکن خدا را کشمیریوں کو بہت سارا دھوکہ لگا ہے. اب تک کشمیریوں کو اگر کوئی ظاہر دشمن ہوگا اس سے نہیں دھوکہ ہے, کشمیریوں کو ان سے دھوکہ جو اپنے ہے. اگر سیاست کا جو ہمارے سیاسی مخالفین کو, مطلب ابھی بھی جن کی پارٹیوں کا یہ منشور ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل پرزنرز کی رہائی ہو, جب وہ سب سے ملک کے ریاست جموں کشمیر کے سب سے بڑے پولیٹیکل پرزنر کی رہائی یا ان کی کسٹڈی پیرول پر سوال اٹھاتے ہیں, تو میرے خیال میں ان کا جو ایجنڈا ہے, ان کا جو سیاسی مینیفیسٹو ہے, وہ کہیں نہ کہیں جو ہے کھوکھلا ثابت ہوتا ہے ان چیزوں سے. انجینئر رشید صاحب کے پیچھے کون سی شخصیت ہے, کون سی طاقتور شخصیت ہے جن کے ساتھ میں الیکشن لڑتا ہوں. مجھے علم تھا, الیکشن میں بھی علم تھا, لیکن اس بات کا کبھی مجھے وہم و گمان نہیں تھا کہ میرے خلاف اتنی سازشیں کی جائے گی کہ میں جو الیکشن میں جو میری کامیابی طے تھی اسے ہار میں تبدیل کیا گیا. ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں یہ لگا کہ انجینئر رشید نے جس کے لیے اس کے ووٹ لوگوں نے ووٹوں سے کامیاب کیا, وہ اس کا ایجنڈا میں نہیں تھا, وہ اس کے اگینسٹ بول رہے تھے. میری جو سیاست ہے وہ ہے, میرے والد صاحب خواجہ محمد سلطان پنڈت پوری صاحب ایک قداور سیاستدان کو پارا کے رہے ہیں. وہ 2 بار ایم ایل اے تھے, ایم ایل سی تھے, بہت ایک قداور ایک سیاست یہاں, چاہے نیشنل کانفرنس چاہے پی ڈی پی کا دور تھا, ایک وہ انہوں نے اپنا. مجھے پتہ ہے, میں سیاست بیک گراؤنڈ سے آیا ہوں, مجھے پتہ ہے سیاست کے. ہم نے 2014 میں میں ڈی ڈی سی چیئرمین ہوں 4 سال سے. ہم نے گورنر صاحب سے 3 بار اب تک بات کی ہے کہ ٹنل کو آپ یہ جو کرنا کی ٹنل ہے اسے یہ اگر ڈیولپمنٹ کے لیے, تو اس کا تو ڈیولپمنٹ کا نہیں تھا, اس کا یہ ہمیں یہ پورا لگتا ہے مسلسل کوئی ڈیل ہوئی ہے, ڈیل کے بارے وہ ڈیل کے وجہ سے وہ باہر آ رہے ہیں اور اندر جا رہے ہیں. دیکھیے یہ